बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम नाज़रीन, निकाह के मसाइल की ये दूसरी किस्त है जिसका उन्वान है पैगाम निकाह भेजना या मंगनी करना। इंसान अपनी पैदाइश से लेकर के मरने तक मुख्तलिफ़ किस्म के रस्म व रवाज के शिकंजे में जकड़ा हुआ है और उनको पूरा करना फ़र्ज़ आइन समझता है। बर्रे सगीर पाक व हिंद के रासिख़ुल अक़ीदा लोग भी खुशी और गम के मौका पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि बाज़ मौके पर तो मज़हब को बलाए ताक रख कर भी इन रस्म व रवाज की पाबंदी की जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में अज़दवाजी ज़िंदगी को तबाह करने और औरत को जुल्म की गहराइयों में ले जाने और मर्द को एक से ज़ायद शादियों से रोकने में इन रस्म व रवाज ने अहम किरदार अदा किया है और इसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक रूनुमा हुए हैं, जिनकी वजह से मसाइल के हल होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। हर कोई कहता है जी क्या करें, अब तो सारी दुनिया ये सब काम कर रही है, क्या अब औलाद की खुशियाँ भी ना देखें? शादी है कोई मैयत का घर थोड़ी है। जब ये काम तौहीद परस्त लोग भी करते हैं तो महल्ले वाले कहते हैं इनकी नमाज़ें क्या कहती हैं, जिससे मालूम होता है कि बाकी महल्ले वाले सब बेनमाज हैं। और ये भी कहते हैं उनका आज वहाब पुना सुन्नी पुना निकल गया वगैरह वगैरह। शर्म करो मुसलमानों, शर्म करो। इन रस्म व रवाज से पाक आसान सी और कम खर्चे वाली शादी की तरफ लौट आओ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की शादियां हुईं। क्या तुम और तुम्हारी शादी उनसे ज़्यादा कीमती और इज़्ज़त वाली हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मंगनी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है शादी की निस्बत करना, और मंगनी मांगने से है कि लड़के के लिए लड़की मांगते हैं और कहते हैं लड़के की मंगनी हो गई, और लड़की के लिए लड़का मांगते हैं और कहते हैं लड़की का मंगना हो गया। मंगनी का फ़ायदा ये है कि निकाह से पहले दोनों ख़ानदान 2-4 बार मिल लें और जांच पड़ताल कर लें, लेकिन हमने इस मंगनी को वबाले जान बना लिया है और कर्ज़ ले लेकर इसको अदा करना ज़रूरी समझ लिया है, और मंगनी टूटने पर लाखों का नुकसान अपने हिस्से में डाल लिया जाता है। अरबी ज़ुबान में खितबा खाप कसरा यानी ज़ेर पढ़ेंगे, इसके उल्ट समझ लें खुतबा, जो मिंबर पर चढ़ करके दर्स देने या जुमा पढ़ाने को कहते हैं, और खितबा मंगनी को कहते हैं। अंग्रेज़ी में इंगेजमेंट कहते हैं। पैगाम निकाह या मंगनी का मतलब ये है कि एक बालिग आदमी खुद या किसी के ज़रिए औरत के वली से उस औरत का रिश्ता मांगे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और ये दरख्वास्त ऐसे खुले और वाज़ेह अल्फाज में हो, फिर उनकी ये मंगनी हो गई, यानी आपका पैगाम कबूल हो गया। अब सवाल है कैसी औरत को पैगाम निकाह भेज सकते हैं? जो कंवारी हो, बेवा या मुतल्लिका हो, यानी जिसका खामिद ना हो और वो आपकी महरम औरतों में से ना हो, यानी दीन ने जिससे निकाह हराम किया है उनमें से कोई ना हो। और ये पैगाम लड़की या लड़की के घर वाले भी लड़के वालों को भेज सकते हैं, और लड़का लड़की एक दूसरे को महरम की मौजूदगी में देख भी सकते हैं, जिस पे अलग से इंशाअल्लाह दर्स होगा, जैसा कि सही मुस्लिम की 3485 नंबर हदीस में मौजूद है। बाद लोग कहते हैं कि इस्लाम में मंगनी नहीं है। शायद उनकी मुराद ये है कि इस्लाम में पैगाम निकाह भेजने का है, मगर जो तसव्वुर हमारे यहाँ मंगनी का बना दिया गया है ये बिल्कुल गलत और नाजायज़ है, जिसकी वजह से ये एक रस्म और वो भी बहुत फजूल खर्ची वाली बन चुकी है। लड़की के लिए मंगनी का अलग से महंगा तरीन जोड़ा पहनना और सोने की अंगूठी, तहाइफ, लड़की की आराइश, फिर सब के सामने उसकी नुमाइश, और फिर वीडियो फिल्म, मौसीकी और रक्सो सुरूर की महफ़िलें मुनक़्क़िद की जाती हैं, और फिर मर्दों औरतों का मिक्स होना, और अब तो बाकायदा मंगनी के कार्ड छपते हैं और वलीमे की तरह खानों का अहतमाम होता है, जो सरासर फजूल खर्ची और नाजायज़ है। आएँ देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंगनी और आपका निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कैसे हुआ।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا پیغام بھیجا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تو آپ کی بھتیجی لگتی ہے اور میں ان کا بھائی لگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ آپ اسلام میں میرے بھائی ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے حلال ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر دیا۔ یہ مسند احمد کی 25,810 نمبر اور 25,769 نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ تصور کریں کائنات کا سب سے حسین اور خوبصورت جوڑے کا نکاح کیسی اور کتنے کم خرچے میں ہوا، جس میں ان کے پیغام نکاح کو قبول کیا تو یہ منگنی ہو گئی اور ان کو گھر بلانے پر نکاح کر دیا۔ اور سوچیں آج ہم تنگ ہو کر کے نہ چاہتے ہوئے بوجھ تلے دب کر قرضے لے کر فضول خرچیاں کر کے منگنیوں کی رسمیں ادا کرتے ہیں، اور لڑکی تو لڑکی لڑکوں کو بھی سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، جبکہ مردوں کے لیے سونا پہننا منع اور حرام ہے، جیسے صحیح مسلم کی 5,437 نمبر اور ابو داؤد کی 4,057 نمبر حدیث ہے اور یہ ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے۔ اور لڑکی کے لیے بھی منگنی کی انگوٹھی ہندوؤں اور عیسائیوں کی رسم ہے، جبکہ ویسے انگوٹھی پہننے اور دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن منگنی پہ انگوٹھی کی یہ رسم غلط اور شرکیہ عقیدے کی وجہ سے غلط ہے۔ اور جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی ان کا انہی میں سے یعنی ہندوؤں اور عیسائیوں میں کفار میں شمار ہوگا۔ دیکھیے سنن ابو داؤد 4,031 نمبر اور یہ حدیث حسن ہے۔ اور منگنی کی انگوٹھی کو بھی بعض نے بدعت کہا ہے۔ انگوٹھی کے بارے میں عیسائی عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس درمیانی انگلی میں جس میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اس کی ایک رگ کا تعلق براہ راست دل سے ہوتا ہے، اس لیے وہ قدیم رسم کی وجہ سے انگوٹھی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے سرے پر رکھتا ہے اور کہتا ہے باپ کے نام سے، اور پھر انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے بیٹے کے نام سے، اور پھر درمیانی انگلی پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے روح القدس کے نام سے جس کو وہ خدا مانتے ہیں، پھر آمین کہہ کر کے درمیانی انگلی میں یہ انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے اور پھر یہ انگوٹھی اسی انگلی میں رہتی ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھیے آداب الزفاف شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفحہ 140 پر۔ اس لیے منگنی پہ یہ اتنے خرچے کرنا، محفلیں منانا اور پھر یہ انگوٹھی پہنا کر کے عیسائیوں کے عقیدے کے ساتھ اپنے عقیدے کو نہ ملائیں، جس کو اپنانا مسلمانوں کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں۔ جو مسلمان ہر نماز میں ہر رکعت میں ان کے گمراہ عقیدے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر کے آمین کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر نماز کے بعد ان کے طریقے کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منگنی اور سادگی سے نکاح کا طریقہ کیوں آج مسلمانوں کو پسند نہیں آتا؟ اور پھر یہ فضول خرچی شیطان کے بھائی ہونے کے مترادف ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی 27 نمبر آیت میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ توجہ کریں، مرد و عورت، نوجوان، کزنز رش کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے بوس و کنار کرتے ہیں اور بعض زنا بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں حاجی صاحب، نمازی صاحب، ان کا گناہ اس محفل منگنی کے اہتمام کرنے والے سب لوگوں کو ہوگا۔ اور پھر اس میں موسیقی کا اہتمام کیا جاتا ہے، موسیقی گانا بجانا حرام ہے، جیسے صحیح بخاری کی 5590 نمبر اور قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 دیکھیے۔ اور پھر لڑکی کا بن سور کر بغیر پردے کے سب غیر محرموں کے سامنے آنا حرام ہے۔ شرعی اور صحیح پردہ ہر غیر محرم سے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایک مرد کی بیوی بننی ہے یا وہاں پہ موجود سب مردوں کی بیوی بننی ہے؟ اگر ایک ہی ہے تو سب کو مزے دلوانے کے لیے کیوں ان کے سامنے لاتے ہو، کیوں اس کی نمائش کرتے ہو اور وہ سب دیکھ دیکھ کر کے مزے لیتے ہیں؟
کہاں گئی تم سب محرم مردوں کی غیرت اور مردانگی، کہاں گئی شادی کا پیغام بھیجنے والے مرد کی مردانگی اور غیرت کہ تمہاری بہن بیٹی بہو کو اور تمہاری ہونے والی بیوی کو سب مزے لے لے کر کے دیکھتے رہیں۔ ڈوب مرو اس بے غیرتی اور اس دیوسیت پہ، اور دیوس آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، اور دیوس وہ ہے جن کی عورت غیر محرم سے تعلقات رکھتی ہو اور ان سے پردہ نہ کرتی ہو، جیسے سنن نسائی کی 2563 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اور اگر لڑکی خوبصورت لگی تو کسی کی نظر لگ جائے گی جس کے برے اثرات ساری زندگی بھگتنے پڑیں گے، یا کوئی لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا جس کو پسند آ گئی، شادی کے بعد بھی وہ اس کو تنگ کرتا رہے گا، اور پھر تویز دھاگے لے لے کر شرک کے کاموں میں ملوث ہو جاؤ گے، اور اس فیشن اور لوگوں کے سامنے عورت کو لانے کی سزا بھگتے رہو گے، جو حسد کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر نظر لگ گئی تو نظر کا لگنا تو حق ہے، جیسے صحیح بخاری کی 5740 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ اور منگنی کی ایسی تشہیر اور دھوم دھام کے بعد منگنی ٹوٹنے کی صورت میں لڑکی کے لیے خصوصاً مستقبل میں برے اثرات چھوڑتے ہیں اور دوبارہ مناسب رشتہ نہیں ملتا۔ تو منگنی کا مقصد غلط فیصلے سے بچنا تھا، ہم نے اس کی آڑ میں سب کام ہی غلط شروع کر دیے جو ابھی ہم نے ذکر کیے۔ باقی باتیں اور مسائل انشاءاللہ منگنی کی دوسری نشست میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔